انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے، آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں، اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں. اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی. اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا ہجرت کا، لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے، ولاجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا، مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی آپ کوئی نئے نبی تو نہیں ہیں، بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے، آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، بہت سے رسول پہلے آئے، اور جو بھی آئے ان کے پاس وحی ہوتے تھے انسان. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے مکے والو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں، کہ نبوت سے واقف ہیں، کتابوں سے واقف ہیں، ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے، رسول آئے، وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، کیا تھے. بالبینات والزبر، اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر، کتابیں لے کر. وانزلنا الیک الذکر، اب پھر یہ لفظ الذکر یہاں آیا ہے، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ الذکر، دی ریممبرنس اور دی ریمائنڈنگ، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. یہ آیت بھی بہت اہم ہے، جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے، تبیین، تشریح کرے. اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی، اب ہم جانیں اور کتاب جانیں. ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سمجھا دیا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا نہیں، آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا. اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا، کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو چیز نازل کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں، اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں. ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں. اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو. اور یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کی چلت پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، جبکہ یہ اینٹتے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں، اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے. اور یاخذہم علی تخوف، یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے. ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا، ایک یہ کہ للکار کر، جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں، للکاریں اسے. تو او یاخذہم علی تخوف، اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رؤوف الرحیم ہے. یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا، وہ تو رسول بھیجتا ہے. اگلی صورت میں آئے گا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے. رسولوں کو بھیج دیا، انہوں نے اتمام حجت کیا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا. پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر، پھر ان کو ہلاک کیا گیا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ
یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے داہنی طرف کبھی بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ بہت عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے، چشم تصور سے دیکھیے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت یہ جو ہر چیز کھڑی ہے، سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا، سایہ بڑھنا شروع ہوا، جیسے کہ وہ اب رکوع میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا۔ صبح کے وقت اس سے برعکس ہو رہا ہوتا ہے جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا، بعض کا بائیں طرف ہوگا، اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دایاں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا، اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا، جنوب کی طرف آ جائے گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ہرگز تکبر سے کام نہیں لیتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے، آگے بھی آئے گا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو، دو خداؤں کو نہ مانو، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا، فایای فارہبون، بس صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے جناب میں گڑ گڑاتے ہو، چیختے چلاتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو اسی کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دہ شے کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ فتمتعوا، تو برت لو، مزے اڑا لو، کچھ دن کی بات ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، حقیقت کھل جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں۔ یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے، اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا، اناج آتا تھا، کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا، اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق سارا ہم نے دیا، اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی جو یہ افترا کرتے رہے تم اور جو تم نے گھڑ لیے تھے معبود۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں، پاک ہے وہ اس سے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں، انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے، تو بیٹیاں الاٹ کی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ نے آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وهو كظيم، اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے، کیا کرے، کس طرح پیے اپنے اس رنج کو، غصے کو۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی، بیٹی کا باپ بن گیا ہے، تو گویا کہ اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به،
ایمسکہ علی ہون، اور اسی شش و پنج میں ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں، اسے زندہ رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں، مٹی کے اندر دباؤں۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر نوٹ کیجیے گا بار بار جو بات آتی ہے، انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثل السوء، ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند، اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ آتا، حیوان کوئی جانور چھٹتا ہی نہ، یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے، وہ وقت معین آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے، وہ وقت معین ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں، یعنی بیٹیاں، اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں جھوٹ۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ جب ہمیں یہاں دولت دی ہے، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چودراہٹ دی ہے، تو گویا کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، تو جب محبوب ہیں تبھی دیا ہے نا سب کچھ، تو آخرت میں بھی ہوگا۔ لا جرم ان لہم النار، نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے۔ وانہم مفرطون، اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں، بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا، وہ اسی میں خوش رہے، مگن رہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم، تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں، کھول دیں۔ دیکھیے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے، ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں، حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے، رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سورہ یونس کی 2 آیات بھی اب دوبارہ یاد کر لیجئے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں، حقیقتاً سنتے ہوں، حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں، انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی۔ یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ بھی ایک اللہ کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ در خاک تو یک جلوہ آمیخ ندیدی، تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے، تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے، لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے، اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ دم چیست پیامیز شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت ندیدی، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز ودیعت کی ہے۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو۔
حیوانوں کا سا دیکھنا، حیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، اب یہاں آیا لقوم یسمعون، جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔